بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہارون خان آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پہلے بہت محبت والا دور تھا، لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ جو لوگ نوکریوں کے لیے ادھر ادھر جاتے تھے، کم لوگوں کی اکثریت جو جاتی تھی کراچی جاتی تھی نوکری کے لیے، کراچی جاتی تھی۔ اور جب لوگ کراچی میں گاؤں سے ہو کے آتے تھے تو پورے گاؤں میں ہر گھر میں جا کر کے ہر آدمی کو مل کے آتے تھے کہ بھائی میں کراچی جا رہا ہوں، تو لوگ بہت خوش ہوتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے۔ اور لوگ جا کے جو ان کے رشتہ دار کراچی میں، ان کے لیے خط پتر جو تھا وہ دیتے تھے، کوئی چیز گھی دے دیا، کوئی اور چیز دے دی، بھائی یہ ان کو جا کے دے دینا، تو بڑے پیار محبت سے اس کو رخصت کرتے تھے۔ تو جو آدمی کراچی سے جب جاتا تھا گاؤں تو سارے لوگ اس کو اسٹیشن پہ رخصت کرنے کے لیے آتے تھے، ٹرین میں کا ٹائم سب کو بتا دیتے تھے۔ اس وقت فون تو ہوتے نہیں تھے، ایسے ہی پیغام دے دیتے، ایک دوسرے کو بتا دیتے کہ بھائی میں فلانی گاڑی میں فلانے دن چلا جاؤں گا۔ تو ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے بھائی میں اس کو جا کے ملوں، باقی میں گلا آ جائے گا، یہ آدمی ناراض نہ ہو جائے۔ تو آ کر کے لوگ اس کو رخصت کرتے تھے، پھر اس کے جیب میں 5-10 روپے جو بھی حسب اتفاق اس کے جیب میں ڈالتے تھے کہ بھائی یہ آپ راستے میں بوتل پی لینا، کھانا کھا لینا۔ تو آج کے دور آپ کے سامنے، آج کل کیا لوگوں کے پاس لاکھوں کے حساب سے ہیں، لیکن دوسرے کی جیب سے نکالنے کے چکر میں، اس وقت ڈالتے تھے، آج کل نکالنے کے چکر میں، تو کتنا فرق ہے۔ تو اس وقت تو اپنا پھر گاؤں میں خیال رکھتے تھے کہ بھائی اگر اس آدمی کو میں دیکھ کر نہیں گیا تو اس کے ماں باپ مجھ سے پوچھیں گے، پھر وہ ناراض ہوں گے، بھائی میرے بیٹے کو کیوں نہیں دیکھا، میرے بھائی کو کیوں نہیں دیکھا۔ تو ان کے پیسے جو ہے وہ امانتیں لے کے جاتے تھے، ان کو اپنے جیب میں ڈال کے سنبھال کے کہ بھائی یہ ان کی امانتیں ان کے گھر والوں تک پہنچاتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ واپسی میں ہمارے لیے اگر کچھ میرے ماں باپ دیں تو وہ بھی لیتے آنا، وہ بھی لیتے آتے تھے کہ بھائی یہ گلا نہ آ جائے۔ آج آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لو، اگر کوئی بولتے ہیں بھائی وہ ناراض نہیں ہونے دو نا، مجھے اس تک کیا ہے، کوئی ناراض ہو گیا تو کیا ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو گلا دے تو زیادہ اس کو مجبور کرو کہ بھائی آپ نے ایسے کیوں کیا، تو کہنا جاؤ آپ نے بھی نہیں کرنا، آپ بھی مجھے نہیں دیکھنا، آپ بھی مجھے نہیں ملنا۔ تو آپ جا کے آپ رشتوں میں دیکھ لو، یعنی حدیث کی روح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے، جو چاچا جو ہے وہ باپ کی جگہ ہے، باپ کے بعد چاچا ہے۔ تو ابھی چاچوں کے ساتھ جو عشر ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھ لو، کوئی کسی کی پرواہ کرتا ہے، کوئی کسی کو دیکھتا ہے، کوئی اکا دکا، یعنی ساری دنیا برابر نہیں ہے لیکن بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ یعنی رسول نے تو جب باپ کا درجہ دیا ہوا ہے تو پھر رسول کی بات ہم مانیں گے یا عام لوگوں کی؟ ہم تو رسول کی بات کر، میں نے تو نہیں کہا کہ بھائی باپ کی جگہ ہے، رسول نے کہا، رسول کہہ رہے ہیں، ہمارے رسول جس سے ہم کہہ رہے ہیں محبت کے دعوے دار ہیں، جس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم محبت کرتے ہیں، یہ اس کی بات ہے، ہم اس پہ کتنا عمل کریں۔ تو کوئی نہیں پوچھتا۔ پہلے لوگ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو چاچے کو جا کے بتاتے تھے، باپ کو نہیں بتاتے تھے، چاچے کو، تمہارے بھتیجے نے مجھے گالی دی، مجھے مارا، وہ اس کو تھپڑ مارتے تھے، وہ اس کو اس طرح کرتے تھے۔ اگر بھائی کی بیوی کی بھی شکایت ہو تو بھائی سے کرتے تھے جا کے، تمہارے بھائی بھابھی نے ہمیں گالیاں دیا، یہی بولا یا اس طرح کیا۔ تو بھائی منع کرتا تھا کہ بھائی کی بیوی کوئی کسی کی شادی میں چلی جائے، بغیر پوچھے ادھر ادھر چلی جائے، اس کو بھی روکنا وہ بھائی کا کام تھا، اس کو منع کرتا تھا۔ باقی خاندان کی خالہ کی بیٹیاں، چاچا کی بیٹیاں، سب کو کنٹرول کرنا ان کا کام تھا۔ اس وقت منع تو منع تھی۔ اب آپ کسی کو روک کے دیکھو، اپنی بہن کو روک کے دیکھ لو، وہ کہے کہ میرا گھر والا ذمہ دار ہے، تم نہیں ہو، کیا تم مجھے کھانے کو دیتے؟ بھتیجی بھانجی تو دور کی بات ہے، ان کو تو آپ بول ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طرح آپ کسی کو بھی نہیں روک سکتے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی چھپی چھپائی باتیں تو نہیں ہے، یا میں اپنے پاپ سے بناوٹی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو پہلے زمانے میں تھی، وہ آج کے زمانے میں، یعنی آپ صرف فرق تلاش کریں گے کتنا دور تھا۔ پہلے زمانے میں کوئی چاچا ماما چلا جاتا تھا تو اس کے سامنے کوئی بغیر ٹوپی کے بھتیجا یا بھانجا نہیں آتا تھا سامنے، بھائی ہمارا ماما بیٹھے ہوا، چاچا بیٹھے ہوا، یہ دونوں اہم رشتے ہیں۔ تو آج کل ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ماں باپ خود اولاد کے سامنے بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، تو بولتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے بھائی ایسے فلانا ایسے ہے، تو پھر ظاہر ہے اولاد بھی اسی طرح کی ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی خود بولے گا بھائی نہیں نہیں میرا بھائی ہے، مجھے اپنی جان سے بھی پیارا یہ ہے، تو اولاد اس چیز کو بھی ذہن میں لے گی کہ بھائی میرا باپ ناراض نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح یہ چیز ہے، تو آپ کے سامنے ہے۔ پھر ہمارے تناول کے علاقہ میں سب سے سارے لوگ اس طرح نہیں ہیں، یعنی آٹے میں نمک کے برابر لوگ، کیونکہ زیادہ اکثریت جو ہے یہ جو کسی کو کھانا کھلائے اس کو گنتے ہیں، یعنی بہت کم تن بہت بیکار آدمی کا کام یہ ہے کہ جو آدمی کھانے کو گنتا ہے۔ کھانا دینے والا آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ساری دنیا کو، تو کھانا دینے والا آسمان پہ جو بیٹھا ہوا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے خزانے ہیں کہ پوری کائنات میں کیڑے مکوڑے جو چمٹیاں تک ہر چیز پہ میں بانٹ دوں، تو سمندر سے چڑی جسے چونچ میں پانی لیتی ہے اتنا فرق بھی میری اس میں خزانوں میں نہیں پڑتا ہے۔ تو وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ کتنا بڑا کریم ہے، آپ اندازہ لے لو۔ ہم کون ہے کسی کو کھانا کھلانے والے؟ ہم کھانا کھلا کے 8-10 دن کسی کو اپنے پاس رکھ لیا، او جی میں نے اس کو اتنا کھلایا تھا، او جی اس کے اوپر میں نے اتنا خرچہ کیا، اس نے میری نہیں جانی ہے۔ او بھائی تم نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا کہ بھائی میں تمہیں کھلا رہا ہوں تو میری بھی جاننا یا مجھے اتنا واپس کرنا؟ تم نے کوئی ایگریمنٹ کیا؟ اس وقت تو تم بڑے پیار محبت میں کھلا رہے تھے، بھائی نہیں ہمارا حق بنتا ہے، ہم آپس میں بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا رشتہ ہے، یہ تو ہمارا حق ہے، ہم آپ کو نہیں کھلا رہے ہیں، آپ اپنا حق کھا رہے ہو۔
تو اس کے بعد بھائی گننا شننا شروع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ پتھر کے اوپر مٹی ڈال کے اس کے اوپر گندم کا بیج بولو وہ جم جائے گا، لیکن طوفان آئے گا اس کو گرا کے ختم کر دے گا، تو یہ تمہارے گننے سے تمہاری نیکی ساری ضائع ہو جائیں گی، تو یہ اچھا ہے، بیکار ہو گئی نہیں، وہ کسی کھاتے میں نہیں آئی۔ وہ بولے دین گمائے دنیا جو وہ بھی ہاتھے نہیں آئی، نیکی کی ہے اس کو بھی روڑ دیا، ختم کر دیا، اس آدمی نے کو بھی بدزن کر دیا اور ادھر سے اپنی نیکی اللہ کے کاغذاتوں میں بھی ان کو روڑ دیا، تو یہ کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں کوئی کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، کسی سے کوئی بھی نیکی بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، سارے دنیا رشتے سب آپ کو چھوڑ دیں گے، اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ اللہ اور رسول کو حکم مانو، آپ یقین مانو ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ کو یاد کرو، رسول کو یاد کرو، ساری دنیا آپ کے تابع ہو جائے گی۔ کیوں؟ دنیا کو نہیں چھوڑنا ہے، ان کے کاموں کو جو ان کے غلط کام ہے ان کو چھوڑنا ہوتا ہے، لوگوں کو نہیں چھوڑنا ہے، ان کے غلط کام جو ہے ان کا غلط طریقہ کار اس کو نہیں اپناؤ، ان سے قطع تعلق ہو جاؤ، تو ساری دنیا آپ کے قدم چومیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے تاکہ ہم ان کاموں پہ خدا کے حکم کے مطابق عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں میں یہ نفرتوں کو ختم کریں اور آپس میں بھائی بھائیوں کے زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔